السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل کا لیسن آپ نے گروپس میں ڈسکس کیا؟ تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ واقعہ افک سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے بات آگے نہ کی جائے۔ اگر ہم پر کبھی کوئی کسی بھی قسم کا الزام آئے تو فوراً ڈیفینسو، اگریسو اور ایک فیوریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسرے کی بات کو تسلی سے سنیں، غور کریں اور اچھے موقع کا انتظار کریں جب آپ خود یا کوئی اور آپ کا دفاع کرے، جب دوسرے بات سنیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ابھی بات دوسرے کے منہ میں ہوتی ہے، اس کو جملہ بھی پورا نہیں کرنے دیتے، اور بعض اوقات غلط سمجھ کر وہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنی کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ جی آپ فرمائیے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھیں اور بات بھی اچھی کریں، سوچ بھی اچھی، بول بھی اچھا۔ مومن کے دل میں غم ہو بھی عمل میں تو آتا ہے۔ حضرت عائشہ بہت رو رہی تھی اور پھر روتے روتے آنسو سوکھ گئے ان کے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس میں صبر سے کام لیا۔ اگر آپ اس پورے واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرسنالٹی کو انالائز کریں تو ہمارے لیے اس میں بھی بہت سارے سبق ہیں۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو سارے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں رہتا، انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اور جتنے بھی صدمے ہوتے ہیں زندگی میں، جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، جتنے بھی دکھ کے مرحلے ہوتے ہیں، ان سب میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اصل مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رنج و غم کے ازالے کے لیے جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیونکہ دکھ تکلیف دور کرنا اس کے سوا کسی کے بس میں ہے بھی نہیں، اور کوئی حقیقت میں کام آ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو عام لوگوں پہ ہم اتنی توقعات رکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی توقعات کس سے ہو سکتی تھی؟ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے والدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑی شخصیت ہیں، لیکن ایسے باپ کی بیٹی ہوتے اور ایسے رسول کی بیوی ہوتے ہوئے بھی سپورٹ کس سے ملی؟ مدد کہاں سے آئی؟ دفاع کس نے کیا؟ کام کون آیا؟ سہارا کون بنا؟ صرف اللہ۔ اور یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اللہ کی طرف کب رجوع کرتے ہیں؟ جب سب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت ام رومان جو ہیں، ان کی وائف حضرت عائشہ کی والدہ، ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ہر حال میں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کی مدد آتی ہے سچائی کے ساتھ۔ صدمہ کتنا بھی بڑا ہو، غم کیسا بھی ہو، نقصان کیسا بھی ہو، لیکن ہمیں اس موقع پر اپنی گفتگو، اپنے الفاظ اور اپنے رویے پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز کھوتے ہیں ہم تو غصے یا غم کی وجہ سے باقی سب کچھ بھی کھو دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بندوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ہر واقع میں، ہر حال میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اچھا گمان رکھیں اللہ سے۔ دنیا میں اگر ہم حقیقت میں اکیلے ہیں، حقیقت میں، تو آخرت میں بھی اکیلے ہی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان جو ساتھ دیتا ہے اس کی بس ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہ کوئی کسی کا دفاع کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اور اگر دنیا کا یہ حال ہے تو پھر آخرت کا کیا ہوگا، جہاں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو پچھلی بات کے اختتام پر یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری،
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور دوسری بات جنہوں نے کہی وہ یہ کہ اصل میں یہ سارے واقعات امتحانات آتے ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے، اور اگر کسی بھی امتحان کے بعد انسان اللہ سے مزید قریب نہیں ہوتا، اس میں دوری ہو جاتی ہے، تو گویا اس نے ٹیسٹ فیل کر دیا. یعنی ہر امتحان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے بعد ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا اس تجربے نے ہمیں اللہ سے قریب کیا یا دور کیا؟ ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھا یا اس سے بدگمان ہو گئے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ امتحان دراصل ہمارا جائزہ ہوتے ہیں، اور وہ جائزہ صرف کوئی باہر سے ہمارا نہیں لے رہا ہوتا، خود ہمیں اندر سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں ان کا اعتراف کریں، اس کی گواہی دیں، اس کا ساتھ دیں، جتنا آپ جانتے ہیں اسے مبالغہ آرائی نہ کریں، اور بخل سے کام بھی نہ لیں. اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو اس کا بھرپور دفاع کریں، لیکن جو چیز آپ جانتے نہیں تو کسی کی وفاداری میں جھوٹ سے کام نہ لیں. اگر کوئی مسلمان کسی ایسے موقع پر جب کوئی اور مسلمان اس کے مدد کا محتاج ہو اور وہ مدد کر سکتا اور نہ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس شخص کی ایسے موقع پر مدد نہیں کرتا جب وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے. سورت کے شروع سے اگر آپ دیکھیں تو ہم آیات کو باہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آج کا لیسن جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے، تو جب تک آپ پیچھے سے اسے نہیں جوڑیں گے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورت اللہ نے نازل کی اور اللہ نے اس کے احکامات کو فرض کیا، اور اس میں کھلے کھلے احکامات دیے تاکہ ہمیں نصیحت ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں. سب سے پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے مارو، اور ان کو کوڑے مارتے ہوئے ان پہ ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور اس موقع پر باقی مومن بھی اس سزا کا مشاہدہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور زنا کی روک تھام کی جا سکے. تو بنیادی طور پر سب احکامات میں سے اہم اور بنیادی حکم کیا ہے؟ زنا کی روک تھام. یعنی اگر آپ دیکھیں تو فوکل پوائنٹ جو ہے وہ زنا ہے اور اس کا سد باب. پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیے کہ زناکار مرد اور زناکار عورت جو ہیں انہیں کو باہم اکٹھا کیا گیا تاکہ ایسے لوگوں کا دائرہ تنگ کیا جائے، ان کو زیادہ آپشنز نہیں دی گئی. کیوں؟ تاکہ سوسائٹی میں یہ جراثیم عام نہ ہو. پھر یہ کہ جو لوگ کسی پر زنا کی تہمت لگائیں، خاص طور پر خواتین پر، تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ گواہ لانے ہوں گے، ورنہ انہی کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے. یہ حکم بھی کس لیے ہے؟ تاکہ زنا کا سدباب کیا جائے، کہ کوئی شخص معاشرے میں ایسی باتیں بھی نہ کرے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس موضوع پر، جس ٹاپک پر لوگ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں کھلے عام باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر ان کے بارے میں جھجک اتر جاتی ہے، وہ برائی نہیں لگتی. ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور اصلاح کی دعوت دی گئی. اس کے بعد یہ کہ اگر ایسا کوئی معاملہ گھر میں ہو جائے تو اس کا علاج بتایا گیا. اور پھر اس حکم میں جو لعان کا حکم ہے، کیا کہا گیا کہ ان دونوں کو الگ کر دو، کیونکہ الزانیۃ لا ينکحها الا زان و مشرک، کیونکہ پاک دامن اور زناکار کا جوڑا نہیں بنتا. اس کے بعد ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ پاک دامن عورت پر الزام تراشی کی گئی. اس واقعے کو بنیاد بنا کر مزید احکامات دیے گئے، اور پھر اس میں ہم سب کے لیے بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سے سبق ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں کہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے یا اس سے ملتا جلتا، تو اس موقع پر اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، انہیں کس طرح اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے. پیچھے تو قانونی حدود بتائی گئی،
حکومت کا فریضہ بتایا گیا کہ وہ اس کا سدباب کیسے کرے گی، اور یہاں پر معاشرے کی اصلاح کی گئی کہ ایسے معاملات، ایسے واقعات اور ایسے مواقع پر باقی لوگ، سوسائٹی کے باقی افراد کیا کریں. اور اس میں تمام تر باتیں کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جب تم ایسی بات سنو جس پر دلیل نہ ہو، گواہ نہ ہو، تو کیا کرو؟ تردید کرو کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور پھر اس سے آگے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ بھی دراصل زنا کے سدباب کے طور پر حکم دیا گیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ان تمام محرکات اور ان تمام اسباب کو ختم کرنا چاہیے جو زنا کا سبب بنتے، اور اس میں ایک بہت بڑا سبب فحاشی کا فروغ ہے، فحشاء کو عام کرنا ہے، اور اس پر سخت سزا کی وعید دی گئی. پھر اس کے بعد اہل ایمان کی اصلاح کی گئی، تزکیے کے طریقے بتائے گئے. اس لیے آیت نمبر 21 میں کیا حکم دیا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ایسی تمام برائیوں کا آغاز دراصل شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے. وہ لڑکی کے دل میں بھی ایسے وسوسے ڈالتا ہے، وہ لڑکے کے دل میں بھی ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس طرح وہ دراصل ایسی خرابیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ انہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اور اس کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تزکیے کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. اور تزکیے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو ہی انسان ایسی برائیوں سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسی خرابیوں کے جتنے بھی علاج بتائے جاتے ہیں عام طور پر، بعض اوقات اسے نفسیاتی ڈیزیز بتایا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اور وجوہات بتائی جاتی ہیں، اور کبھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کبھی جینیٹک پرابلم بتایا جاتا ہے. جو بھی شیطانی طریقے ہیں ان سب کے لیے ہم دیکھو گے ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام طور پر کیا کہہ کے معاف کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جینیٹک ہے. اور اس قسم کے بہت سے عذر بہانے تراشے جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی بھی ایسی حرام کاری اور کسی بھی ایسی برائی سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اور انسان خود ارادہ نہ کر لے کہ مجھے اس سے نکلنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہی انسان پھر دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا سکتا ہے. تو گویا زنا کے سدباب میں بیرونی تدابیر کے علاوہ ایک بہت بڑی تدبیر کیا ہے کہ انسان اندر سے مضبوط ہو، اس کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور اللہ کی مدد سے وہ ان چیزوں سے باہر آئے. کیونکہ کہا گیا نا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. بات ہی ختم، کسی کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی خرابیوں برائیوں سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. لہذا کوئی شخص کسی بھی درجے پر کسی ایسے منکر کا اگر شکار ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کسی بھی قسم کی کوئی خرابی، کہیں اس خرابی کا آغاز ہو رہا ہو، یا کوئی انسان چاہتا بھی ہو کہ اس برائی سے نکلے لیکن وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے یا اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لوگوں کے مشورے اور نسخے اور بہت ساری چیزیں بس وقتی فائدہ ہی ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی علاج نہیں. حقیقی علاج اللہ کے پاس ہے، کیونکہ شیطان مسلسل وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور ہمارے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر وہ ان کی حفاظت کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن یہ ضعیف کب ہے؟ اللہ کے مقابلے میں. اگر ہم یہ کہنا کہ ہمارے نفس کے مقابلے میں شیطان کی چال ضعیف ہے تو وہ نہیں ہے. ہاں، اللہ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، اللہ کے ارادوں سے آگے نہیں نکل سکتا، اس لیے اس کی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کسرا کے محل کے باہر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جھگی ڈال کے، اور اس کی ایک مرغی تھی. تو مرغی انڈے وغیرہ دیتی تھی. جب اس عورت کو کہیں جانا پڑا تو اس نے کہا یا اللہ میں جا رہی ہوں، میرا کوئی نہیں، تو میری مرغی کی حفاظت کرنا. تو چلی گئی. پیچھے سے کیا ہوا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کسرا کے بیٹے نے اس کی جھگی توڑ کے مرغی ذبح کر کے اپنے محل کی توسیع کر لی. جب وہ واپس آئی عورت تو بہت سٹپٹائی، بہت روئی، کہنے لگی یا اللہ
میں تو گئی ہوئی تھی پر تو یہیں تھا. میں تو گئی ہوئی تھی لیکن میں نے تو یہ تیرے حوالے کیا تھا اور تو موجود تھا. مجھے نہیں پتا, اب تو ہی اس کا بدلہ لے. تو کہا جاتا ہے کہ اسی بیٹے نے پھر اپنے باپ کو مار ڈالا تھا اور اس طرح سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اینی ویز, اللہ ہی جانتا ہے اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے, لیکن ایک مثال سے ایک بات بھی اس میں سمجھائی گئی ہے کہ انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا کہ اللہ میں تو کمزور ہوں, میں تو یہ نہیں کر سکتا, لیکن تو کر سکتا ہے نا, مجھے اس مصیبت سے نکلنا ہے, تو مجھے نکال. اور آپ یقین کریں جو شخص سچے دل سے ایسے کسی فتنے سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے گا, اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. کیونکہ بعض برائیوں میں انسان اس طرح گھر جاتا ہے کہ اس کا وہ تذکرہ بھی کسی سے نہیں کر سکتا, کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے جتنے بھی عذاب ہیں ان سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ کا دروازہ ہے, اسی کو کھٹکھٹائے انسان, خواہ اپنا معاملہ ہو یا بچوں کا ہو یا شوہر کا ہو یا کسی بھی اور کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. کتنی شدت ہے اس جملے کے اندر, من احدن, کسی کو چھوڑا, من احدن, اور ابدن ہمیشہ کے لیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید معاشرتی اصلاحات بھی کر دی گئی اور دلوں کے اندر وسعت کا سبق دیا گیا کہ اہل الفضل جو ہیں وہ نیکی کے کام اپنے جاری رکھیں. اس میں خاص طور پر صدقے کی بات ہے. ایک اور چیز جو اللہ کی رحمت سے قریب کرتی ہے انسان کو, وہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ ایسے شخص پر, ایسے رشتہ دار پر خرچ کرنا کہ جو آپ کا شکر گزار نہ ہو, جو کبھی مانے ہی نہ کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا. آپ دیکھیے کہ جو آپ کے احسان کو مانتے ہیں نا, ان کے ساتھ تو اچھا بننا اور ان کے ساتھ احسان کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ اپریسیشن میں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلا کرنا اور اس کے ساتھ احسان کرنا جس نے آپ کو بہت بڑا صدمہ دیا ہو, یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ چاہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ مشکلات سے نکلیں, تو پھر چھپ کر ایسا صدقہ کریں, ایسا کوئی کام کریں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے مطابق اور آپ کے نفس کے خلاف ہو, کیونکہ نفس نہیں مانتا ایسے کام کرنے کو. یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک ایسی صورت جس میں مختلف قوانین بتائے گئے, مختلف طریقے سے زنا کی سدباب کیا گیا, تو اسی کے اندر اس چیز کی بھی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد مزید تاکید کی گئی کہ جو محسنات غافلات مومنات پر الزام تراشی کرے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, تاکہ کوئی آئندہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو. اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ کیا نہیں کرنا, کسی کے کردار پر ایک لفظ نہیں کہنا. کوئی کر رہا ہو کسی کی کردار کشی تو وہاں سے ہٹ جانا ہے, یا دفاع کرنا ہے یا پھر اس میں حصہ نہیں لینا. اور خصوصاً ازواج مطہرات اور پھر باقی بھی مومن محسنہ عورتیں. پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا, اور پھر خبیثات خبیثین خبیثون خبیثات کی بات کی گئی کہ جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو آپ کی شہرت بھی اچھی ہوگی, اور جن لوگوں کا کردار خراب ہے ان کی شہرت بھی بری ہوگی. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو مت توقع رکھیں کہ آپ کے بارے میں اچھی بات کی جائے گی, چاہے آپ 7 پردوں میں چھپ کے کر رہے ہیں. اور اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو 7 پردوں میں بھی چھپ کے کریں, اللہ آپ کی شہرت اچھی کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہر انسان کی کچھ گواہیاں ہوتی ہیں کہ کون کیسا تھا. ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں, ہماری شخصیت کے بارے میں, ہمارے آس پاس کے لوگوں میں, ہماری سراؤنڈنگ میں ایک تاثر ہے یا نہیں. کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں تو فوراً اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ یہ بھولا بھالا ہے, معصوم ہے, یا شاطر ہے, چالاک ہے, اچھے کام کرنے والا ہے یا برے کام کرنے والا ہے, با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے. فوراً پتہ چلتا ہے نا کہ نہیں. یعنی ایک وائبز ہوتی ہیں, فوراً انسان کے اندر ایک فیلنگ آنے لگتی کہ میرا واسطہ کسی نیک شخص سے پڑ رہا ہے یا واسطہ کسی برے شخص سے پڑ رہا ہے. اور یہ سینسز اللہ نے سب کو دی ہیں.
ٹھیک ہے کچھ کی کم اور کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو ہیٹ زیادہ لگتی، کچھ کو کم لگتی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک درجے کی سینسیشن ضرور موجود ہے. اور اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اگر آپ طیبات ہیں تو پھر اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگوں کی باتیں آپ کو کچھ بھی نقصان نہ دیں گی، اللہ آپ کا دفاع کرے گا. لہذا ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات کا جائزہ لینے کی. اصل حیا کیا ہے؟ بندوں سے حیا نہیں بلکہ اللہ سے حیا. اور اللہ سے حیا کس معاملے میں ہوتا ہے؟ صرف ظاہری معاملے میں. کس معاملے میں؟ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے، تو آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ جو کچھ سر اور جو کچھ سر میں ہے اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو کہ تمہاری سوچیں کیا ہیں، کیا سوچتے رہتے ہو. کسی کو نہیں پتا ہوتا. کوئی انسان کو پتا ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کہ ہم کن خیالوں میں گم ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن کس کو پتا ہے؟ صرف ایک کو. اور اگر ہم اس سے حیا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر اس سے حیا کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے سوچوں پر بھی چیک رکھنے لگیں گے. اور جب ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے نا، جب خیالات بدلنے لگیں گے تو انشاءاللہ گفتگو بھی بدلے گی، دلچسپیاں بھی بدلیں گی، طریقہ زندگی بدل جائے گا. اور اگر وہ نہیں بدلا نا تو اوپر سے جتنے چاہے لبادے اوڑھ لیں کچھ بھی نہیں بدلتا. بہت سے لوگ حجاب کر کے پورے برقعے میں لپٹ کر بھی انتہائی خراب کام کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا حجاب کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی. اور اگر کسی شخص کے خیالات خراب ہیں تو وہ اس کے چہرے پر بھی آئیں گے، اس کی گفتگو میں بھی ہوں گے، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں، اس کے طریقے میں، شعوری اور لا شعوری دونوں طور پر اس سے منفی کام ہوں گے. یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شعوری طور پر ہوتے ہیں غلط، اور بعض ہوتے ہیں لا شعوری طور پر انسان. یعنی آپ کیا ہر وقت نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی موومنٹس کیا ہیں؟ کرتے ہیں. لیکن ہر ایک کی موومنٹس مختلف ہیں. کیوں؟ سبھی کے دو ہاتھ ہیں لیکن کیوں موومنٹس فرق ہیں؟ جی، جیسا ہم اندر سے ہوتے، جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی ہماری موومنٹس ہو جاتی ہیں. اس لیے بہت دفعہ اگر آپ آبزرو کریں تو لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے کیسے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو یوں کاٹ رہے ہیں. یہ باڈی لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہوتی. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیار سے بات کریں اور ساتھ لوگوں کو ایسے ہاتھ مار رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے دل، آپ کے سر کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے جسم سے بھی عیاں ہو رہا ہے. صرف زبان نہیں بول رہی، سارے اعضاء بول رہے ہیں. اور اسی طرح پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے کہ انسان اپنے لقمہ حلال و حرام کو بھی دیکھے کہ کھا کیا رہا ہے، کیونکہ انسان کی غذا کا بھی انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی خرابیوں میں غذا بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوانی خواہشات پر کنٹرول کے لیے طریقہ کیا بتایا؟ روزے رکھو، غذا کم کر دو. اگر سمجھتے ہو کہ نہیں کنٹرول ہو رہا اور حلال طریقہ نہیں ہے اور حرام سے بچنا چاہتے ہو اور سچے ہو اپنے اس ارادے میں، تو پھر کیا کرو؟ روزوں کی کثرت. تو جب تک انسان حیا کے طریقے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو بہت سی خرابیوں سے نجات نہیں پا سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ اپنا محاسبہ.